اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس ولا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم پر مارے جائیں گے آگ کے شعلے اور تانبا، تو تم اپنا بچاؤ نہیں کر پاؤ گے، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پس جب آسمان پھٹ کر خال کی مانند سرخ ہو جائے گا، تم اپنے رب کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ پس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کی بابت سوال کی ضرورت نہیں ہوگی، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت 35 سے لے کے 40 تک تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 34 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکلو، لیکن بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ تو یہاں پہ انسانوں اور جنوں کی جو لمیٹیشن ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ کوئی بھی انسان یا جن وہ اللہ کی جب حدوں کو کراس کرے گا تو اس کے کیا اس کو نتائج بھگتنے پڑیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی لمٹس کو بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی جو لمٹس ہیں اس کو اگر وہ کراس کرنا چاہتا ہے تو کرے، تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ اور آگے پہ آیت نمبر 35 میں اللہ بتا رہے ہیں تم پر مارے جائیں گے آگ کے شعلے اور تانبا، تو تم اپنے بچاؤ نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان یا جن جو اپنی حدود سے کراس کرے گا تو اس کو پھر یہ ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ آگ کا شعلہ اس کی طرف آگ کے شعلے اور تانبے سے ان کو سزا دی جائے گی۔ یعنی کہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کے کوئی کاروبار میں اس کو نقصان ہو سکتا ہے، یا اور اس کے جو سکون اس کا برباد ہو سکتا ہے، اور دل سے اس کا جو اس کی زندگی سے سکون نکل سکتا ہے، اس کی نیند جو خراب ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ کہہ لیں اس کی اولاد کی طرف سے اس کو پریشانی آ سکتی ہے۔ غرض کے کئی اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے انسان کو سزا دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی انسانوں اور جن جو اپنی حدود کو کراس کریں گے تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کا کوڑا ہے وہ ضرور برستا ہے، اس کو ضرور اس کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا جو نظام ہے مکافات عمل، یہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں شاید کوئی جزا و سزا کا نظام نہیں ہے، بس آخرت میں سب کچھ ہے۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ مکمل کر دیں گے، اس کو کمپلیٹ کر دیں گے، جو جزا و سزا ہے اس کو مکمل ہر انسان کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا، انسان یا جنوں کو۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا جو جزا و سزا کا نظام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اسی ٹائم شروع ہو جاتی ہے، جب تک کہ اسے توبہ نہ کر لے یا وہ اس کام سے باز نہ آ جائے تو اس کی وہ سزا اکامولیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں اس کی زندگی ہے تو اس کو دنیا میں اس کی زندگی میں اس کو سزا ملے گی، لیکن جو مکمل سزا ہے وہ پھر آخرت میں جا کے ملے گی۔ اسی طرح جو جزا ہے، جو ثواب ہے، وہ بھی انسان جب نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کی جو جزا ہے وہ دنیا میں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی اگر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو جزا ہے وہ اکامولیٹ کر کے اس کو آخرت میں اس کا صلہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ آیت 35 میں جو ہم نے پیچھے پڑھی آیتیں کہ جو انسان اور جنوں کی لمیٹیشن ہے جب اسے کراس کرتے ہیں تو اس کو سزا ملتی ہے۔ اب ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس جب آسمان پھٹ کر خال کی مانند سرخ ہو جائے گا
تو یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ زمین و آسمان کی جو ریالٹی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان کی جو خال جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں ابھی آج تک ہم نے کسی نے بھی ہم تو اپنی اسپیس کے اندر ہی ہیں، اپنی جو سولر سسٹم کے اندر ہی ہیں، لیکن جو آسمان کا جو اس کی کیا حقیقت ہے کسی ابھی تک کوئی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی. ابھی ہمارا جو زمین کا یہ دنیا کا جو آسمان ہے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے. تو جب کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے 7 سسٹم اور ہیں، ٹوٹل 7 سسٹم ہیں، 7 کائناتیں ہیں یا 7 یونیورس ہیں، ایسے 7 نظام اور ہیں اللہ تعالیٰ کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ جاری ہے. تو یہ آسمان کی جو ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کی جو ریالٹی ہے کہ قیامت کے جو نشانیاں ہیں یا جو قیامت کی جو واقعات ہیں اس میں سے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان کی جو کھال ہے یا اس کی جو ایک کہہ لیں اس کا پردہ اتاریں گے تو بالکل سرخ رنگ کی طرح، جیسے گلاب کی طرف وردہ، تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ گلاب یا پھول، تو پھول کی جو پتی ہوتی ہے وہ ریڈ ہوتی ہے، تو اس کی طرح یہ سرخ ہو جائے گا. ابھی ہمیں جیسے بلیو نظر آ رہا ہے تو یہ پھر ریڈ شکل میں ہو جائے گا، یا اس طرح جیسے تیل جب اس کو گرم کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کا کلر ہوتا ہے اس کی طرح یہ اس کا ہو جائے گا آسمان کا کلر. یہ جو آسمان کی جو ایک ریالٹی ہے، جو اس کی جو آسمان جو قیامت کے نزدیک، قیامت والے دن اس کی یہ حالت ہوگی. تو یہ آپ دیکھیں سائنس کوئی بھی ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں یہ پیش آئیں گے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں، نہ کہ ہم ان کی طرف دیکھیں کہ وہ ہمیں بتائیں دنیا کی حقیقت. ہمیں ان کو بتانا چاہیے زمین و آسمان کی حقیقت کیا ہے پوری دنیا کو. اب یہ آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت ہے کہ یہ اتنے بڑے نظام کو وہ اس طرح لپیٹیں گے اور اس طرح اس کو چینج کریں گے کہ بالکل جو دوسرا نظام ہو جائے گا، دوسرا سسٹم شروع ہو جائے گا. آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کی بابت سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ آیت نمبر 39 ہے، یہ بھی ایک عظیم الشان حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ ایسے علم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہ ابھی تک جو ہماری دنیا وہاں تک نہیں پہنچی. اب دیکھیں ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی یا اس لیول تک ابھی نہیں پہنچے کہ وہ کسی انسان نے جرم کیا ہو وہ اس کو دیکھ کے پہچان سکیں، یا ایسی کوئی مشین ایجاد ہوگی ہو یا ایسا کوئی روبوٹ ایجاد ہوا ہو، کوئی بھی انسان جو اس نے جرم کیا ہو وہ اس کی طرف مشین اس کے ساتھ لگائی جائے تو وہ اس کا جرم بتا دے. ایسی کوئی مشین ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جب کہ ہم نے باڈی کی جو مانیٹرنگ ہے، جو بلڈ کی جو ٹیسٹنگ ہے، یا جو بھی بے شمار جو مشینیں ہم نے ایجاد کی انسانوں نے میڈیکل کے شعبے میں، تو آپ دیکھیں وہ ہم کوئی بھی ٹیسٹ جو بلڈ کے ہزاروں ٹیسٹ جو بھی ہم کر سکتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا جو اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی تشخیص کرنے کے لیے بلڈ کے ہمیں بے شمار ٹیسٹ کر سکتے ہیں. باڈی کے بے شمار ٹیسٹ ہم نے جو ڈسکور کیے ہیں جو اس کے انسان کی بیماری کو تشخیص کرتی ہیں، لیکن ایسی کوئی مشین یا ایسا کوئی سسٹم ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس میں یہ پتہ چلے کہ جو انسان نے جو گناہ کیا ہے وہ اس کو بتا دے کہ اس مشین کے ساتھ لگائیں تو جو اس نے جرم کیا اس کو ثابت کر دے. ایسی کوئی مشین نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا جو یہ آیت ہے وہ اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے جو اللہ کے حضور. یہ اللہ کے حضور کیسے ہوگا کہ وہ مجرموں کو کچھ بھی ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے کیا گناہ کیا ہے، جبکہ اللہ کا سسٹم جو نظام ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو ان کی پیشانیوں سے ہی ان کو پہچان لے گا. جب یہ ان کی پیشانی ان کا ایسے نشان آپ کہہ لیں کہ ان کو دیکھ کے ایسا بالکل جو ان کے جو گناہ ہیں وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے. ایسی ٹیکنالوجی یوز کی جائے گی یا ایسا نظام وہاں پہ ہوگا کہ وہ کسی کو بھی اپنی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان کی جو ان کو دیکھ کے ہی آپ کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہے. شاید کبھی سائنس اس تک پہنچے کہ جو اس کی ابھی جیسے وہ بہت ترقی کر رہے ہیں اس کے اندر جو فیلنگز کو جو ہمارے مائنڈ میں جو خیالات آتے ہیں، جو فیلنگز ہیں، اس کے اوپر ان کی جو ریسرچ جاری ہے اور کافی حد تک انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. جیسے ہم ان فیوچر میں آپ دیکھیں کہ آپ جو آپ کے مائنڈ میں
چل رہا ہوگا، وہ آپ کا جو اسکرین ہے اس کے اوپر ٹائپ ہو جائے گا اسی طرح. یہ آنے والے چند سالوں میں یہ ٹیکنالوجی آپ کو نظر آئے گی. لیکن ابھی تک یہ چیز جیسے کہ اس کی جو دیکھے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو یہ ابھی تک ٹیکنالوجی شاید ایجاد نہیں ہوئی. لیکن اللہ کے حضور اس طرح چیکنگ ہوگی کہ جو بھی انسان ہوں گے جو اس کو پیشانی سے دیکھ کے اس کے جو گناہ ہیں سب کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا عمل کیے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے. تو اسی طرح آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. تو یہ اللہ کی دیکھیں شان ہے کہ ایک انسان ہے جتنا وہ دنیا میں کتنا وہ چھپاتا ہے اپنے گناہ کو، لیکن جو اللہ کا نظام ہے وہ اس کو ضرور ظاہر کرے گا. جیسے کہ سورۃ لقمان میں ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں کیا بیٹے کہ کوئی بھی عمل چاہے کہیں بھی چھپا ہو، چاہے وہ پہاڑ کی کسی پہاڑ کے اندر چھپا ہو یا کہیں کسی بھی گہرائی میں یا کسی بھی اندھیرے میں چھپا ہو، اللہ اس کو ضرور ظاہر کرے گا. تو کوئی بھی عمل جو ہمارا کبھی بھی چھپا نہیں رہے گا اس کو اللہ ضرور ظاہر کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور قرآن پاک کو پڑھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وائرس سے جو کہ پوری دنیا اس کا شکار ہے اللہ تعالیٰ نجات دے، اور سب کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.